اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کافروں سے دلی دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ ظاہری طور پر دیکھیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیتوں میں یہ حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت تو یہاں پر ہے، ایک آیت ہے آگے سورہ نساء میں آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے خلاف کوئی دلیل بنا دو؟ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اور تم میں سے جو جا کر کے ان سے دوستی کرے گا تو پھر اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایسی ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اور آگے اس میں اسی صفحے میں آگے فرماتے ہیں ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، کیونکہ تم میں سے جو آدمی ایسا کام کرے گا وہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم ایمان والے قوموں کو کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ ان کے بھائی اور ان کے خاندان رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب وہ اللہ سے دشمنی کرنے پر آ گئے تو ایمان والے کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرتے۔ یہ چند آیتیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان سرسری آیتوں کے اوپر اگر آدمی سرسری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کسی بھی قسم کا تعلق پسند نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے ایمان والوں کو بالکل دور رکھنا چاہتے ہیں، الگ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بڑے حسن سلوک کے معاملات فرمائے ہیں، ان کی مدد فرمائی ہے، ان کے دکھ درد میں شریک بھی ہوئے ہیں، وہ بیمار ہوئے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، اور نبی کے معاملات اور صحابہ کے معاملات جو ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ تو اب بظاہر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، دونوں کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، نبی نے کچھ اور کیا ہے، لیکن اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، جو دوستی ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہے موالات کا، جس کو قرآن میں منع کیا گیا ہے، موالات ولی سے بنا ہے۔ اولیاء آپ جگہ دیکھیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور یہاں پر بھی فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ تو اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں جگری دوست کو، ایسا دوست جس کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، کوئی آڑ نہ ہو، اپنے دل کی بات آدمی جس سے بتا دے اس کو ولی کہتے ہیں، اندرونی معاملات میں جس سے مشورہ کرنا شروع کر دے اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو منع فرمایا ہے وہ اسی بات سے منع فرمایا ہے کہ کافروں کو دلی دوست مت بناؤ، جگری دوست، یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کے معاملات، گھر کی چیزیں، کاروبار اور ساری چیزوں کے راز اب ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا مت کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ لا تتخذوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، ان کو تم اپنے اندرونی معاملات میں دخل مت دو۔ لا یلونکم خبالا، وہ تم کو برباد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ان کی کوشش یہی ہے اور ان کی چاہت یہ ہے کہ تم پریشان رہو۔
تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اگر تم اپنے اندرونی معاملات کے اوپر ان کو باخبر کر دو گے، اپنے گھریلو ہے یا پوشیدہ چیزوں کے اوپر ان لوگوں کو اگر بتلا دو گے تو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو درجہ ہے دوستی کا، یہ درجہ دوستی کا ایمان والوں کو کافروں سے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں بقیہ اس کے علاوہ اور 3 درجات آتے ہیں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ مواسات، ہمدردی کا، ہمدردی، خیر خواہی، اچھا معاملہ کرنا ان کے ساتھ، حسن سلوک سے پیش آنا، اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی بیماری میں ان کی عیادت کرنا، ان کی تکلیفوں میں ان کو ساتھ دینا۔ یہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں فرماتے جن کافروں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی ہے، جن کافروں نے تم کو گھر سے نہیں نکالا ہے، تم سے نرمی سے پیش آئے ہیں، صلح سے پیش آئے ہیں۔ کیونکہ کافر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو ایمان والوں کے ساتھ تھوڑا نرمی کا گوشہ رکھتا ہے، دوسرا کافر وہ ہوتا ہے جس کے دل کی ہمیشہ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو برباد کیا جائے، ان کو تباہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کافروں کے ساتھ جن کافروں نے نہ تو تم کو مارا ہے، نہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے، نہ ہی تمہارے خلاف جنگ کی ہے، نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے۔ کس بات سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کیا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ایسے معاملات پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جو ہے غمخواری کا معاملہ کیا ہے، ان کی جو ہے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں۔ ایک یہودی کا بچہ بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، اور ایسے جب تک مکے میں رہے اگر کوئی بھی پریشان ہوتا تھا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کیا کرتے تھے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کو بھی یہ حکم فرمایا، جب لوگ قید ہو کر کے آئے مسلمانوں کے پاس اور ان کے قیدی بن کر کے آئے کافر لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو بہت اچھی طرح رکھو، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کے دکھ، ان کے کھانے پینے، ان کی ضرورت کا مکمل خیال رکھو، کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کوئی اپنے قیدیوں کو ایسا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارے جیلوں میں ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ وہاں تو جا کر کے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے، مذہبی گالیاں دی جاتی ہیں، اور ایسے بھی معاملات سننے میں آئے کہ پیشاب بھی کر دیا جاتا ہے، ایسی سختی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور یہ قیدی کون ہوا کرتے تھے؟ کافر لوگ ہوا کرتے تھے، مسلمان تو قیدی ہوتا نہیں تھا، کیونکہ جنگ میں جب جاتے تو کافر ہی قید ہو کر کے آتے تھے۔ تو ان کافروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اور بالکل اولاد کی جیسی شفقت فرمائی۔ مکے کی ایک گانے والی آئی جو مکے میں گانا بجانا کیا کرتی تھی، ڈانس کیا کرتی تھی، مدینے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کے واسطے، حالانکہ وہ گانے بجانے والی تھی۔ نبی تو اس کو بھگانا چاہیے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اس کی مدد کیجو، اس کی مدد کرو، کیونکہ ہمارے پاس اپنی ضرورت لے کر کے آئی ہے۔ تو ایسے بھی معاملات پیش آئے۔ مکے والوں نے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور کتنی ساری تکلیفیں صحابہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہنچائی تھی، لیکن جب وہی مکہ فتح ہوتا ہے اور وہی مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آتا ہے، حکومت میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ فرمایا، مکے والوں سے خطاب کیا، پہلے پوچھا آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ پہلے تو تم نے ہمیں بہت ستایا ہے، تکلیفیں دی ہیں، پریشان کیا ہے، ہر قسم کی ایذا تم نے ہمیں پہنچائی ہے، تم نے ہمارے صحابہ کو شہید کیا ہے، اب بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اور بعض صحابہ ایسے تھے جو بہت خوش ہو رہے تھے اور فتح مکہ کے دن اترا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج اچھی طرح بدلہ لیں گے ہم،
ہم ایک ایک گناہ کا ان سے حساب لیں گے، ایک ایک دکھ کا، درد کا، تکلیف کا، پریشانی کا، اپنے ایک ایک مظلوم کا آج ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی زبان پہ یہ نعرہ تھا کہ آج قتل اور خون ریزی کا دن ہے، آج مار کٹائی کا دن ہے، آج تو ہم ان مکے والوں سے اپنا پورا حساب برابر کرنے والے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا یہ مت کہو کہ الیوم یوم الملحمہ، بلکہ فرماؤ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، آج نرمی کا دن ہے، آج شفقت کا دن ہے، آج کسی کو کسی کے گھر سے بے گھر نہیں کیا جائے گا، آج کسی کے سر سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، کسی کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، کسی کو رسوا نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا بتاؤ مکے والوں تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو مکے والوں نے کہا کہ آپ خود شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، اور آپ کے خاندان شریف ہے، اور شریفوں سے شرافت ہی کی امید رکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کو گئے ہیں تیسرے سفر میں، 2 سفر پہلے ہو چکے ہیں، اور دونوں سفر میں بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے کہ یہ وہی شخص ہے جس بچے کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بچہ آج کیا ہے، مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ فرمایا تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، تم نے غلطی سے کیا تھا۔ اب وہ کہنے لگے ارے آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ تب کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑی فضیلت دے دی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اب بھائی لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب تو بھائی ہمارا معاملہ خراب ہو گیا، کیونکہ جس انسان کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، تاجروں کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، وہی انسان آج تو مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، وہی ہمیں غلہ دے رہا ہے تب ہم کھا رہے ہیں ورنہ قحط پڑا ہوا ہے۔ اب بھائی لوگ ڈر گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اور کھلے عام معافی کا اعلان کیا، اور فرمایا جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے وہ مامون، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو سامنے سے آ کر کے لڑائی نہیں کرے گا، اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے، حفاظت چاہتا ہے، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اب بتاؤ اتنا بڑا شہر فتح ہوا، صرف 2-4 آدمی شہید ہوئے، خالی 2-4 لوگ مارے گئے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوا۔ اور یہ مکہ فتح ہونا تھا کہ اس کے دوسرے تیسرے دن مکے والے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ایک دم سے مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ معاملات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے ساتھ۔ مشرکین کے وفد آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے، مشرکین کی جماعتیں آتی تھیں۔ ایک کافر نے تو آ کر کے مسجد میں پیشاب ہی کر دیا تھا، صحابہ نے اس کو مارنا چاہا، اس کو ڈانٹنا چاہا، تو نبی نے کہا نہیں اس کو پیشاب کرنے دو پہلے، اب یہ اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے دو۔ اس کے بعد مٹی وہاں سے ہٹوائی، پانی منگا کے اس کو صاف کروایا، اور اس کو سمجھایا بلا کر کے دیکھو یہ مسجد ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً کافروں کے ساتھ حسن سلوک کو منع نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا وہ دوسری چیز منع کیا ہے۔ تو ایک ہے مواسات، جس کو کہتے ہیں ہمدردی، غمخواری کرنا، ایک ہے مدارات۔ مدارات کیا ہوتا ہے؟ خاطرداری کرنا جس کو کہتے ہیں۔ کوئی کافر آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے، اس کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے۔ کوئی انسان آیا معزز ہے اپنی قوم کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی شریف آدمی آئے، معزز آدمی آئے، عزت والا آدمی آئے، تو اس کی عزت کیا کرو، اس کو احترام دو، اس کو اعزاز سے نوازو، اس کی عزت کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔
تو ایک ہے مدارات، تیسری چیز ہے معاملات، چوتھی چیز معاملات